اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو خدا دشمنوں کی تعداد کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ اس بات کو پورا کر دے جو وہ کرنے والا تھا، اور آخر کار سارے کے سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفار کو یہ احساس کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے تک قائم رہا، مگر جب لڑائی شروع ہو گئی تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اب کافروں کو مسلمان ان کی اپنی تعداد سے دگنے نظر آنے لگے۔ یہی بات سورہ آل عمران میں بھی بتائی گئی تھی۔ اللہ کا فرمانا کہ تاکہ اللہ اس امر کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا، یعنی ایک تو تمہاری کافروں کے لشکر سے مٹبھیڑ کرا دے، دوسری یہ کہ مشرکوں کو ذلیل کر کے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بجائے خود مقصود نہیں، بلکہ اصل مقصد تمام تر وہ اجر ہے جو ان امور سے آخرت میں حاصل ہوگا، کیونکہ آخر میں خدا نے فرمایا اور اللہ ہی کی طرف سارے امور پلٹیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کے جلد 74 صفحہ 72 پر کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں خدا تک پہنچنے سے نہیں رکتی۔ نمبر 1، جب بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور باپ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، نیز جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور باپ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی بددعا ظالم کے خلاف اور مظلوم کی دعا اس کی نصرت کرنے والے کے حق میں۔ نمبر 3، مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں جب وہ ہمارے بارے میں اس کی معاونت کرتا ہے، اور مومن کی بددعا دوسرے شخص کے خلاف جب وہ اپنی قدرت اور اس کی مجبوری کے باوجود اس کی معاونت نہیں کرتا ہے۔ بحر الانوار کی جلد 74 صفحہ 84 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باپ کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 47 پر کہ 4 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، امام عادل یعنی امام معصوم علیہ السلام کی دعا۔ نمبر 2، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ نمبر 3، کسی کا پس پشت دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 4، مظلوم کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا خواہ کچھ عرصے کے بعد ہی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی ظالم کی امداد نہ کرو ورنہ وہ تمہارے حق میں بددعا کرے گا اور اس کی بددعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پدر گرامی جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلوم کی دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحر الانوار کے جلد 93 صفحہ 357 پر میری امت کے اطفال بچوں کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 92 صفحہ 313 پر جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے جلدی یا دیر سے۔ آگ کے شعلے کلا انہا لظیٰ، یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 15 ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس جہنم کے شعلے جلا دینے والے ہیں۔ جہنم کے سلسلے میں ارشاد ہوا سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 7 میں التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں کو بھی جلا دے گی۔ خدا جہنم سے محفوظ رکھے
تمام مومنین مومنات کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔